بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل اور تیمم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ کا فرمان اور غسل کا طریقہ حدیث کی روشنی میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر تم جنبی ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی تم میں پخانہ سے آئے یا تم نے اپنی بیویوں سے جمع کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ پر اسے مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اور اللہ کا دوسرا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ اس وقت کے غسل کی حاجت ہو مگر حالت سفر میں، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں، یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے، یا تم پاس گئے ہو عورتوں کے، پھر نہ پاؤ تم پانی تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، پس ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے، ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 1 سا کافی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا، یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے زیادہ بہتر تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنفیہ سے تھی، آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث 257۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصہ کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا
نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہروں کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ کو رومال دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 259۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق سمجھنے اور سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔